بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حیران کر دینے والا واقعہ۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ذی النون مصری کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کپڑے دھونے کے لیے دریائے نیل پہنچا، یک سامنے سے ایک بہت بڑا بچھو آتا ہوا نظر پڑا۔ میں اس کو دیکھ کر ڈر گیا اور اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے استعاذہ کرنے لگا۔ وہ بچھو جب دریا کے کنارے پر پہنچا تو پانی میں سے ایک مینڈک نکلا اور بچھو کو اپنے پشت پر سوار کر کے دریا کے دوسرے کنارے کی طرف تیرتا ہوا چل دیا، اور میں بھی ایک تہبند بند کر دریا میں اتر گیا، اور جب تک بچھو دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچا میں برابر اس کو دیکھتا رہا۔ جب مینڈک بچھو کو لے کر دریا کے کنارے پہنچا تو بچھو نے مینڈک کی پشت سے اتر کر جلد چلنا شروع کر دیا، اور میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ چلتے چلتے ایک بہت گھنے سایہ دار درخت کے پاس پہنچا۔ اس درخت کے پیچھے ایک لڑکا سو رہا تھا اور شراب کے نشے میں چور تھا۔ میں نے یہ دیکھ کر لا حول ولا قوت پڑھی اور دل میں کہنے لگا کہ شاید اس کو کاٹنے کی وجہ سے بچھو یہاں آیا ہو۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دفعتاً ایک اژدہا سامنے سے لڑکے کو ڈسنے کے لیے آتا ہوا دکھائی دیا۔ بچھو اژدہے کو دیکھتے ہی اس کے سر میں لپٹ گیا اور اس کو مار ڈالا۔ اس کے بعد بچھو مینڈک کی پشت پر سوار ہو کر جہاں سے آیا تھا وہاں لوٹ گیا۔ حضرت ذی النون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ دیکھ کر یک لخت میری زبان سے یہ اشعار جاری ہو گئے: اے سونے والے تو سو رہا ہے اور خدا طریقی میں ہونے والی ہر برائی سے حفاظت کر رہا ہے، لہٰذا ایسے بادشاہ سے جس سے اچھی نعمتیں حاصل ہو آن کے غافل ہو کر سو سکتی ہے۔ حضرت ذی النون رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام سن کر لڑکا جگ اٹھا۔ آپ نے اس کو بچھو کا پورا ماجرا سنایا۔ یہ سن کر وہ سخت متاثر ہوا اور توبہ کی۔ حضرت ذی النون رحمۃ اللہ علیہ کا نام فیض بن ابراہیم تھا۔ آپ کے حکیمانہ کلام کا کچھ حصہ یہ ہے: محبت کی اصل حقیقت یہ ہے کہ جس چیز سے حق تعالی شانہ محبت کرے ان سے محبت کی جائے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو اس سے نفرت کی جائے، اور حق تعالیٰ کی رضا کو طلب کیا جائے، اور جو چیز مرضات رب میں حائل ہو اس کو ترک کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں کسی ملامت کی پرواہ نہ کی جائے۔